راہ یابی کے لیے مشعل راہ ہیں، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کے لیے جو ہے لائٹس ہیں، روشنی ہے۔ عمل صالح کی 3 شرطیں۔ نمبر 1، نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے۔ برے عمل کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہوتی، آپ جو اچھا عمل کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اچھی نیت کی ضرورت ہے۔ اچھے عمل میں بھی اگر بری نیت ہوگی تو سادہ لفظ بولوں ایک کباڑا ہو جائے گا، برباد، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہونے والا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی مدد کی، آپ نے سوچا یار یہ بھی دیکھے گا کیا ملینئر آدمی ہے، اس کے بھی ٹھاٹ باٹ ہیں، تو جو کچھ آپ نے دیا جیب سے بھی گیا، آخرت میں بھی کچھ ملنے والا ہے نہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سجدہ بڑا بنا سوار کے کیا، کیوں؟ جو دیکھ رہا ہے اس کو لگے ماشاءاللہ امیر صاحب، صوفی صاحب اور جو ہے مولوی صاحب اور فلاں صاحب نے کیا نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس کا جو ہے اپنا ہی ایک انداز ہے۔ تو اگر اس میں یہ نیت پیدا ہوئی ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ نقصان پیدا ہوگا اور وہ عمل خراب ہو جائے گا۔ نمبر 2، جو آپ کام کر رہے ہیں معروف کے معنی یہ کہ وہ کام نیکی کے طور پہ جانا بھی جاتا ہو، اسے نیکی شمار بھی کیا جاتا ہو۔ نمبر 3، خلاف سنت نہ ہو، جو بھی عمل کیا جا رہا ہے کیا ہو بھائی؟ خلاف سنت نہ ہو بلکہ سنت کے مطابق۔ تو الا الذین آمنوا، وہ لوگ فائدے میں ہیں جو ایمان لائے۔ نمبر 2، وہ لوگ فائدے میں ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایمان ہے لیکن اچھا عمل نہیں ہے تو کیسے پتہ لگے گا کہ ایمان ہے؟ جی کچھ بات پلے پڑی؟ دونوں انٹیگریٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایمان ہے تو اچھا عمل ضرور وجود میں آئے گا، اگر اچھا عمل وجود میں نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ایمان ہے لیکن نام ہے، سچ میں ایمان نہیں ہے۔ وہ جو ایمان ہے نا، ایمان حقیقی، وہ نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو، مثال کے طور پہ ایک مثال یہاں ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں، ہمارا یقین ہے آگ جلاتی ہے، کیا یقین ہے جی؟ آگ جلاتی ہے، ہم ہاتھ ڈالیں گے اس کے اندر؟ یقین چھوڑ دیجیے آپ، چلیے گمان کے درجے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں گمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا، لیکن گمان ہے کہ جو سانپ سامنے ہے شاید یہ زہریلا ہو۔ تو جو بھی سانپ سامنے ہے ہاتھ بڑھائیں گے اس کی طرف کو، آئیے جناب مسٹر سانپ آپ ڈس لیجیے، آپ تو زہریلے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے زہریلے ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، کریں گے حرکت؟ حالانکہ گمان کے درجے کی بات تھی، یقین نہیں تھا کہ یہ زہریلا ہے۔ اب تھوڑا سا آئیے، ایمان حقیقی ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ اگر ہمیں اللہ کی ذات پہ یوں ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب آخرت میں حساب و کتاب لینے والا ہے، وہی رب ہے جو ہر وقت نظر رکھ رہا ہے، میں جھوٹ بولوں گا کسی سے؟ میں کسی کا حق مار کھاؤں گا؟ میں کسی کو ایذا پہنچاؤں گا؟ میں کیا فجر کی نماز کے وقت سوتا رہ جاؤں گا؟ اس کا معنی یہ ہے اگر عمل نہیں ہے تو پھر ایمان قانونی ہے، کاغذی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اگر حقیقی ایمان ہے تو عمل ضرور ہوگا۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایسا ہو سکتا ہے عمل انسان کرے لیکن ایمان نہ ہو، بغیر ایمان کے عمل انسان کو آخرت کے لیے ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بات سمجھ میں آئے جی؟ دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، لوگ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ کوئی محنت کر رہا ہے، اللہ سب کو دینے والی ذات ہے تو سب کو دے گا۔ تو یہاں جو نتائج مرتب ہوں گے وہ محنت پہ مرتب ہوں گے۔ دنیا دار العمل ہے، عمل ہوگا، کام ہوگا تو نتیجہ مرتب ہوگا۔ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بیسڈ آن بلیف ہے، ایمان ہوگا، آگے کا پروسیجر ہے۔ اگر
انٹری نہیں ہے تو پھر آپ انٹری نہیں ہے، باہر ہی باہر ہیں۔ نمبر 3 جو تیسری بات تھی یہاں وہ ہے تواسی، تواسی بالحق، اور تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، یہ دو چیزیں ہیں۔ تواسی یہ اصل میں وصیت سے بنا ہے، اور وصیت ایسی بات جو تاکید سے کہی جائے، ہمارے ہاں وصیت اس کو کہتے ہیں مرنے والا اپنے اخیر وقت میں جو کہہ کے مر جاتا ہے اسے جانتے ہیں ہم وصیت۔ ویسے عربی زبان میں وصیت کسے کہتے ہیں؟ ایسی کوئی بات جو پرزور طریقے سے کہی جائے، تاکیداً کہی جائے، اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ تواسی باب تفاعل کا مصدر ہے، یہ بات شاید آپ کو ابھی پلے نہیں پڑے گی، اس کے لیے آپ کو اسپیشل ٹائم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں نا چھاؤں میں مل لینا، تو بھائی اس کے لیے حویلی پہ آنا پڑے گا۔ تواسی باب تفاعل کا مصدر ہے، باب تفاعل کا خاصہ ہے جب اس باب سے کوئی بات آتی ہے تو اس کے اندر خود بخود تاکید اور خود بخود ایک اہتمامی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو تواسی کے معنی ہے ایک دوسرے کو تاکیداً جو بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، تفاعل کا ایک خاصہ اور ہے اس باب کا، یا جو تواسی کے پیٹرن پہ آپ کو اور لفظ کہیں سننے کو مل جائے، ان کے اندر جو ہے وہ شراکت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ایک آدمی نہیں کرے گا کام بلکہ کام مل جل کر کے ہوگا، جسے ہم ٹیم ورک بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے کچھ کیا جائے، ایسے نہیں کہ ہم ہی کر رہے ہیں، کچھ آپ بھی کریں، ٹھیک ہے جی؟ بولنے کی ذمہ داری آپ نے ایک بندے کی لگائی ہوئی ہے، باقی ایسا لگ رہا ہے برسوں کی تھکان ہے۔ تو بھائی جو مل جل کے کام ہوتا ہے وہ اس مادے کے اندر آتا ہے۔ تو تواسی جو اصل میں ہے وصیت کی جائے، ایک دوسرے کو جو معنی ہو رہے ہیں وہ اس مادے کے اور جو ہے اس باب کے معنی ہو رہے ہیں۔ تواسی بالحق، ایک دوسرے کو اہتمام کے ساتھ مل جل کر کے حق کی تاکید کی جائے، تلقین کی جائے۔ حق کا جو لفظ ہے اپنے اندر جو ہے بہت وسعت رکھتا ہے معنی کے اعتبار سے، اس کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے۔ 4 باتیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حق وہ شے جو حقیقتاً موجود ہو، ریئلٹی بیسڈ جو چیزیں ہیں وہ گویا کہ حق کے زمرے میں آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ حق ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی ذات حقیقتاً موجود ہے۔ ایسے ہی جہنم، بولو، جنت، اس کا معنی کیا ہے جی؟ حقیقتاً ان کا وجود ہے۔ عذاب قبر حق ہے احادیث کی روشنی میں، اس کا مطلب وہاں کچھ نہ کچھ معاملات ضرور پیش آتے ہیں۔ تو حقیقتاً جو چیز پائی جاتی ہو، جس کی کچھ ریالٹی ہو۔ نمبر 2، وہ شے جو عقلاً مسلم ہو، لاجیکل ہو، عقلی طور سے بھی تسلیم کی جاتی ہو۔ یہاں یہ بات ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں، غالباً آپ نے پہلے بھی سنی ہو کہ اللہ کی ذات کا جو مسئلہ ہے وہ سائنٹیفکلی جو ہے تسلیم کرانے کا نہیں ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے لاجیکلی۔ اللہ کی ذات اپنا وجود رکھتی ہے، اس کا وجود برحق ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا موجود ہونا ہی، انسان موجود ہے تو عقل کیا تقاضا کر رہی ہے؟ کوئی تو ہے۔ جیسے ایک حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک مناظرے کی بات یاد آئی۔ کچھ جو ہے ایسے لوگوں نے جو یہ کہتے تھے اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ کائنات جو ہے یوں ہی بن گئی ہے، یوں ہی وجود میں آ گئی ہے، تو ان کے ساتھ بات ہونی تھی۔ تو حضرت امام صاحب جو پہنچے ہیں تھوڑا لیٹ ہوئے، بر وقت سب کاموں کی عادت تھی لیکن وہاں پہنچنے میں جان بوجھ کر کے تھوڑی تاخیر کی۔ اب جو تاخیر ہوئی ہے تو جاتی سوال ہوا، مولوی صاحب سے تو زیادہ جلدی سوال ہوتا ہے نا، مسٹر سے نہیں کسی کی ہمت ہوتی پوچھنے کے صاحب لیٹ، سر تھینک یو آپ آئے۔ اب مولوی صاحب لیٹ ہوئے تو جناب لیٹ کیسے ہو گئے؟ آپ نے یہ ٹائم دیا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا اصل میں کیا ہے بھائی، آپ کے پاس آنا تھا تو درمیان میں نا پانی کا بہت لمبا علاقہ پڑتا ہے تو اس کو کراس کر کے آنا تھا، تو وہاں کوئی ناؤ تھی نہیں۔ اب میں پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں آپ سے ملاقات کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے،
پھر اچانک یوں ہوا، میں کھڑا دیکھ رہا تھا، ایک درخت اپنی جگہ سے ہٹا اور اس کے جو ہے پیس بنے، پھر وہ سیٹ ہوئے اور ایک ناؤ بن کے تیار ہو گئی، میں اس میں بیٹھا، وہ مجھے آپ کے پاس لے آئی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ ملا جی کیا کر رہے ہو؟ ایسے کیسے پاسبل ہے؟ درخت ہٹا ہے، کٹا ہے، سیٹ ہوا ہے، ناؤ بنی ہے، اٹھا کے آپ کو ہمارے پاس لے آیا ہے، ایسے بن کیے کچھ نہیں ہوتا۔ امام صاحب نے کہا عقل کے جو ہے دشمنوں، یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جب ایک ناؤ اپنے آپ تیار نہیں ہو سکتی، مجھ تجھ جیسا انسان کیسے وجود میں آ گیا بن کسی کے بنائے؟ یوں ہی بندر سے انسان تیار ہو گئے، بندر بھی یوں ہی پیدا ہو گئے خامخواہ اس کائنات میں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بھی تھیوریاں ہیں، بہرحال آپ ان تھیوریوں کو بہتر جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اس میدان میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی ذات عقلاً بھی مسلم ہے، حق۔ اور نمبر 3، حق اس کو کہتے ہیں جو ایتھیکل ہو، اخلاقاً بھی وہ واجب ہو۔ مثال کے طور پہ میرا پڑوسی ہونے کے اعتبار سے آپ پہ ایک حق ہے، آپ کا ساتھی ہونے کے اعتبار سے مجھ پہ ایک حق ہے، بھائی کا بھائی پہ خونی ہونے کے اعتبار سے حق ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے پر حق ہے۔ اب ذرا ایمانیات پہ آئے تو ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے پر حق ہے کہ ہم حق کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، حق کی ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ تو یہ چیز اخلاقی بھی ہے کہ نہیں بھائی؟ اخلاق تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برائی سے باخبر کریں اور روکیں، ایک دوسرے کو اچھائی پہ لانے کے لیے جو ایفرٹس ہم ڈال سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں، جس لیول پہ بھی جا کے، جو بھی ہماری اپنی حیثیت و استطاعت ہے۔ نمبر 4، جو چیز با مقصد ہو، حق اسے کہتے ہیں، پرپزفل۔ ایسے نہیں کہ بے مقصد ہے، بس کچھ بھی یوں ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پہ رات ہم وضاحت کرائیں کہ کائنات میں کچھ بھی عبث یوں ہی بیکار نہیں ہے، اللہ نے تو باقاعدہ سوالیہ نشان لگا کے سمجھایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اب تواصی بالحق کا جو کلائمیکس ہے، جو چوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ۔